نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل جاء بالحق وصدق المرسلین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیہ مقدسہ نے کیا آگے بتایا ہے؟ وہاں اللہ فرما رہا ہے مصدق لی ما معکم، تصدیق فرمانے والا ہے وہ، تصدیق کرنے والا ہے وہ رسول جو کچھ تمہارے پاس ہے، اے انبیاء جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ کانا رسولوں کی تصدیق کیسے کرے گا؟ کانا تو پھر کانا ہے، مسیحی دجال ہے، پتہ نہیں کتنے مسیح دجال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 مسیح دجال ہوں گے، ان میں یہ بھی مسیح دجال ہے کیونکہ آنکھ سے کانا بھی ہے۔ بس فرق یہ کہ اس کے ماتھے پہ ابھی کافر نہیں لکھا گیا، لکھا ہوتا تو جان چھوٹتی، ہم یہ زبانہ ہی نہ دیکھتے، قیامت پوری ہو جاتی۔ بس اس بات سے یہ بھی اللہ کا کرم سمجھو کہ اس کے ماتھے پہ پیشانی پہ کافر لکھا ہوتا تو شاید اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، وہ تو اس کی مرضی ہے نا۔ ابھی وہ مسیح دجال بھی نہیں آیا اور حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر کئی مسیح دجال ہوں گے، ہو گئے ہیں۔ اور زید خان ابھی وہ ہے نا مرزائی سے پٹا ہوا، وہ بھی مناظرہ بیٹھ جائے، لیکن دیکھا نہیں قدرتی طور پہ میری طرح سر سے بھی گنجا ہے اور کلین شیپ ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس کلام سننے جاتا ہوں، اللہ میرے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ بھی موسیٰ بن بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ ادھر جناب احمد عیسیٰ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، ادھر عبد القادر کا مناظرہ وہ چل رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اب مرزائیوں کی تو فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ مسیح دجال وہ کہتا ہے، یعنی مرزا وہ تو کہہ کے مر گیا نا، مرزا غلام محمد قادیانی مسیح دجال، وہ مسیح دجال کانا یہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں اور میری شریعت بے علیحدہ ہے۔ ان گدھے کے بچوں کو پتہ نہیں، یہ نظر نہیں آیا، یہ جملہ اس کی کتابوں سے نظر نہیں آیا کہ وہ کہتا ہے کہ شریعت تو میں لے کے لایا ہوں، اور جو میری شریعت کو نہیں مانے گا، جو میری شریعت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کنجری کا بچہ ہے۔ تو مرزائی سارے کے سارے کنجری کے بچے ہیں۔ ہاں یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے، مجھے بار بار حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حوالے دینے کے لیے ہمارے حضرت علامہ سید مبشر رضا صاحب قادری وہ کافی ہیں، اور خوب ان کے منہ پہ لتر مارتے ہیں، اور کئی نبیوں کو انہوں نے جھوٹا کیا، لیکن وہ سارے ڈائے ہوئے ہیں۔ اور گدھے کے بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ لفظ ہم کون سا پڑھ رہے ہوں، کس کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت پاک پڑھ رہے تھے، نبی آئیں گے تو نبی آئیں گے، کتنا تک آئیں گے؟ نبی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں گے۔ ان کے آنے کے لیے مضارع کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تک اللہ تعالیٰ نے ماضی کا لفظ استعمال فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور کہیں فرمایا رسولنا من قبلک، ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسول من قبلک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ،
اب اللہ تعالیٰ تو وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے آئے، آپ سے پہلے آئے، بعد میں ایک بھی ثبوت نہیں. تو یہ قرآن پاک کو لیے قرآن پاک سے ثابت ہو گیا، سورۃ اعراف سے ثابت ہو گیا نبی کا آنا. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کی لعنت ہو تم پر. اللہ کا رسول فرما رہا ہے بل جاء بالحق وصدق، اللہ فرما رہا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ میرا محبوب آ گیا، حق کے ساتھ آ گیا. وصدق المرسلین، اس نے رسولوں کی تصدیق کر دی. اور نبی علیہ السلام نے تو رسولوں کی تصدیق کر دی. اور یہ مرزئی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک تو مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا ہے، لہذا اس آیا مقدسہ کو وہ کب مانیں گے؟ اس آیا کو تو وہ ماننے والے نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو تصدیق فرما دی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کا نبی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کا نبی، ہارون علیہ السلام اللہ کا نبی، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اللہ کا نبی، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا نبی، اللہ صالح علیہ السلام اللہ کا نبی. سارے انبیاء کی تصدیق اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وصدق المرسلین، وصدق المرسلین. اب کانے کی تصدیق کون کرے گا؟ جلیل اللہ. کانے کی تصدیق جلیل اللہ کرے گا، تریاق القلوب والا. اور تریاق القلوب والے الو کے پٹھے، تجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور جن کو تو بلاتا ان کو بھی تو قرآن پاک صحیح سیدھا سیکھ لینے دو. ترجمہ بھی اوپر سے پڑھتے ہیں وہ بھی غلط، جو لکھا ہوا ہے وہ با محاورہ ہوتا ہے، بعض لفظی ترجمہ جو کیا ہوتا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو. اور پتہ چل جاتا ہے کہ جہالت والا کون ہے اور علم والا کون ہے. اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے، ادھر اللہ نے فرما دیا وصدق المرسلین، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم. اب اللہ تعالی نے حکم فرمایا محبوب کو کہ اعلان کر دو، اعلان کر دو. کس بات کا؟ اگر محبوب علیہ السلام اللہ کے حکم پر اتنا ہی کہہ دیتے نا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کہ بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، تمہاری طرف، یہ کافی تھا، یہ کافی تھا. اور جمیعہ کا لفظ کس لیے لائے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کس لیے استعمال فرمایا؟ اللہ کے رسول نے یہ لفظ اللہ کے حکم پر یہ لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ، میں کیا کہوں، شبہ ڈالنے والا یہ شبہ نہ ڈالے کہ نبی علیہ السلام ہو سکتا ہے صرف عرب والوں کے لیے ہوں. الیکم تک جملہ مکمل ہے. یہ گرامر والے اور اصول گرامر والے اور قاعدے قانون جاننے والے اور صرف و نحو والے یہ لفظ جانتے ہیں. اس کو الیکم تک یہ مکمل ہے جملہ، انی رسول اللہ الیکم یہ جملہ مکمل ہے. اب لفظ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جمیعہ کس لیے استعمال فرمایا؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی گدھے کا بچہ، کوئی حرام زادہ، کوئی الو کا پٹھا شک نہ کرے، شک نہ کرے. جمیعا، تم سب کی طرف. کوئی آتش پرست جو ہے نا وہ اعتراض نہ نکالے، کوئی بت پرست اعتراض نہ نکالے، کوئی سورج پرست اعتراض نہ کرے، کوئی چاند پرست اعتراض نہ کرے، کوئی ستارہ پرست اعتراض نہ
کرے، کوئی یہودی اعتراض نہ کرے، کوئی عیسائی اعتراض نہ کرے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جمیعا، تمام کائنات کی طرف، تمام کائنات کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آگے فرمایا الذی لہو، وہی رب، اب رب کی طرف نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الذی لہو ملک السماوات والارض۔ پہلے اللہ نبی علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ محبوب تو، اب اللہ کے محبوب نے اپنا حکم پورا سنا دیا، اللہ کا حکم پورا سنا دیا۔ اب نبی علیہ السلام اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں قرآن پاک میں الذی لہو ملک السماوات والارض، اور جلیل اللہ ان کو کہے، اور جو جن کے تو نے حوالے دیے ان کو کہے پہلے قرآن پاک تو سیکھیں، اور پہلے قرآن پاک تو سیکھیں، پھر مولویوں سے مفتیوں سے مناظرہ کرنے بیٹھ جائیں۔ ان گدھے کے بچوں کو، مربیوں کو قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو بھاگ پڑتے مناظرے کے لیے۔ شاہ صاحب سے میں مناظرے سن کے تانگ آ گیا ہوں، شاہ صاحب تھوڑا سا جھاڑتے تو ہیں لیکن پھر شرم کر جاتے ہیں، سیدھا کہہ دیں گدھے کے بچے پہلے قرآن تو سیکھ کر آ میرے سامنے، لیکن وہ تمہاری شرم کرتے ہیں۔ میں تو تمہارے چٹے سے میں سارے نکال دیتا ہوں، گدھے کے بچوں تمہیں قرآن پاک تو آتا نہیں، تم تفسیریں بڑی بیان کرتے ہو، پہلے قرآن تو سیکھو۔ قرآن سیکھنے میں 14 سال لگتے ہیں کم از کم، یا 16 سال سے کم عرصے میں جلیل اللہ جیسے ذلیل اللہ کو قرآن پاک سمجھ آتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یہ بھی غلط پڑھتا ہے تو، یہ بھی غلط پڑھتا ہے، خطبہ جو پڑھتا ہے یہ بھی میں یہی پڑھتا ہوں، اسی سے سن لے، اپنے تلفظ کو تو صحیح کر لے۔ 2 گھنٹے کی ویڈیو چڑھا دیتا ہے اور بات کیا کہ مسلمانوں کے خلاف۔ ہم تمہیں غیر مسلم مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ تم نے نبی نیا گھڑ لیا ہے، اور وہی نبی اتنا جھوٹ بولتا ہے، کبھی قرآن پاک کو کہتا ہے میری منہ کی باتیں، اور تم اس کا دفاع کر رہے ہو۔ یہ آیت مجھ پہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے، لعنت ہے جھوٹوں پہ خدا کی، محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں، اس لیے کلمہ ہی تم یہی پڑھتے ہو، ہمیں دھوکہ دیتے ہو۔ دھوکہ دینے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ میرے سامنے کوئی یہ پڑھے نا آ کے ایسا تمہارا وہ پوپ خلیفہ اور مسرور گدھے کا بچہ، اسے قرآن نہیں آتا، میں اس لیے کہتا ہوں کوئی ایک مدرسہ ہی بنا لو جس میں 2-4 اچھے قاری ہوں، اور جو تمہیں مربیوں کو وہاں سے مربی بنا کے اسے نکالے جس وقت اسے قرآن آتا ہو، اور جب قرآن صحیح سکھاؤ گے تو مربی نہیں رہے گا، مسلمان ہو جائے گا، مربی نہیں رہے گا، مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کے اصول جب اسے آ جائیں گے، اصول و ضوابط جب آدمی جان لے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور جب تک اصول ضوابط صحیح نہیں جانتا، وہ مرزا مسرور صاحب ہے یا جتنے تمہارے خلیفہ گزرے سارے ایسے جہل اجڑ کالجوں اور اسکولوں کے پڑھے ہوئے، قرآن پاک آتا نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، خلیفہ مسرور پر قرآن لعنت کرتا ہے، قرآن لعنت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بادشاہت بتائی، اللہ کا اختیار بتایا، الذی لہو ملک السماوات والارض، وہی ذات ہے جس کے لیے ہے بادشاہت، جس کے لیے ہے ملک،
آسمانوں کا اور زمین کا، آسمان اور زمین اسی کی ملکیت ہیں، وہی بادشاہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہی ہے لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی ایک عمر دراز چاہیے، ایسے نہیں اٹھا چبڑ قرآن کو تھوڑا سا بہت قرآن آیا، کوئی اردو آیا تو ویڈیو ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ ویڈیو ڈالنے والے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ پہلے قرآن سیکھو، چاہے وہ مسلمان ہی ہیں، قرآن سیکھے، نہیں سیکھا ہوا تو خالی ترجمہ بیان کرو، قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں ویڈیو سن رہا ہوں نا، قرآن پاک کی جب غلطی سنتا ہوں تو میں وہی اس کی ویڈیو بند کر دیتا ہوں، باقی سنتا ہی نہیں۔ مثلا ہمارے اینکر ہیں، میں کتنی مرتبہ کہہ دوں، اینکر ہیں یا دنیا والے سننے والے جو ویڈیو میری سن رہے ہیں، وہ بولتے لفظ ہے ہمارے اخلاق اچھی ہونا چاہیے۔ اخلاق لفظ ہی غلط ہے، اخلاق لفظ ہی غلط ہے۔ اخلاق لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہے اخلاق۔ اخلاق زبر اوپر پڑھنا، بس زیر پڑھنا نہ پڑھو۔ جب لفظ ہی غلط ہے، جان بوجھ کے یا پتہ ہی نہیں، ہاں پتہ نہیں، جہالت ہی اس کا نام تو ہے کہ اسکول میں پڑھتے رہے ساری عمر۔ ہمارے ٹیچر بھی، پروفیسر بھی، ان کا نام اخلاق تھا، وہ ساری عمر اخلاق ہی لکھتے رہے، آئی سے لکھتے رہے، آئی سے اخلاق، اور کہتے بھی میرا نام اخلاق احمد ہے۔ اخلاق کا معنی گندی ٹاکی، خون سے دفنی ہوئی ٹاکی۔ اخلاق لفظ غلط ہے، اگر بولا جائے تو کوئی پریش اوپر یا گندی ٹاکی اوپر کپڑا خراب جو ہوتا ہے خون سے، اس ٹاکی کو اخلاق بولتے ہیں۔ اور اخلاق عادت کو بولتے ہیں، عادات کی جمع ہے، خلق کی جمع اخلاق، خلق کی جمع اخلاق۔ چلو یہ بڑے بڑے لوگوں کی غلطی ہے، اور جان بوجھ کے تسینہ کرنی یہ انگیلی اور سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سستی کو دور فرمائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ لا الہ الا ہو، اس رب نے خاتم النبیین فرمایا، اس رب نے فرمایا جس کا کوئی بھی شریک نہیں، جس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس نے فرمایا خاتم النبیین، اس نے ختم فرما دیا سلسلہ انبیاء۔ خاتمہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے باب مفعلہ سے، اور جو مضارع کا ترجمہ کر رہا تھا، یہ مضارع کا یہ صیغہ استعمال ہوا ہے سورۃ اعراف میں، اسے میں ہی سورۃ اعراف پڑھ رہا ہوں، اسے کہنا کہ خاتمہ کا بھی ترجمہ کر ہے اگر اپنے باپ کا، تو خاتمہ لفظ جو ہے نا، خاتمہ یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غیب باب مفعلہ کا صیغہ ہے۔ باب مفعلہ سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ خاتمہ، جس کا ترجمہ آسان سا، بالکل سادہ سا، سلیس سا، اردو میں مفہوم پنجابی میں پنجابی اس رب نے ختم کر دیتا رسولاں دا سلسلہ، ختم کر دیتا نبیاں دا سلسلہ، اس رب نے انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا۔ خاتمہ اردو میں، اس رب نے انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا۔ خاتم النبیین، اس میں ہوا ضمیر موجود ہے،
ہوا سے مراد اللہ، جو لفظ پیچھے ہے ولاکن لا، ولاکن رسول اللہ، ولاکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کا رسول، اس اللہ نے جس نے اپنے رسول کے لیے یہ ساری تعریف فرمائی، اس اللہ نے خاتمہ سلسلہ انبیاء کو پورا فرما دیا، ختم فرما دیا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور پھر فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ سارا کام اپنے ذمے لے رہا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ترجمہ سمجھ نہیں آیا تو یا آقا ہمیں بتا دو۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور تم نے کاڑا پیدا کر لیا، اور مرزائیو، اور تم نے ایک نیا کانا پیدا کر دیا، پھر اس کی تذکرہ وحی کی کتاب وہ بھی تمہیں نہیں آتی۔ میں حوالے نہیں دیتا، حوالے شاہ صاحب دیتی ہیں، یا تذکرہ خود لے لو، میرے پاس پڑھی ہے، مجھے کیا اثار کھپانے کی ضرورت۔ میں نے تو قرآن پاک کا حوالہ ڈٹ کے دینا ہے اور تمہارا منہ بند کر دینا ہے بس، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف فرماتی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، اس رب نے بند فرمایا جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور مرزائیو اس پر ایمان لے آؤ، مارنے والا بھی وہی ہے، زندہ کرنے والا وہی ہے، ورنہ کسی مرزائی کی قبر کھود کے نکال کے دیکھ لو کہ کیا حالت ہے۔ امید ہے تم کسی ایک مرزائی کی قبر بھی کھود کے دیکھ لو گے نا، کھود کے دیکھ لو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے، نبی کے غلام بن جاؤ گے، کانے کو چھوڑ دو، پکی بات، کانے کو چھوڑ دو۔ مارنا اسی کا ذمہ ہے، زندگی دے اس کے ذمہ ہے، مارنا بھی اس کے ذمہ ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، و یمیت، وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، یہاں پھر اللہ نے ایک رسول فرمایا، پس ایمان لاؤ تم، اللہ کہہ رہا ہے پس ایمان لاؤ تم، رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں پس ایمان لاؤ تم باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی رسول کا، جس نے کہا ہے کہ میں تمام کائنات کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے تمام کائنات کی طرف رسول بنایا۔ اب اللہ فرما رہا ہے فآمنوا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، اور اس نبی پر جو امی ہے، ان پڑھ ہے، اور تمہارا نبی تو پڑھا ہوا ہے، مدرسے میں دالیں کھاتا رہا ہے، پڑھا لکھا اچھا خاصا آدمی، مولوی آدمی تھا، پتہ نہیں کیا اس کو پھٹ، اللہ تعالیٰ نے لعنت دلوانی چاہیے۔ بات ہوا کہ کسی زمرے میں یا کسی کی قسمت میں جب لعنت آتی ہے تو اس طرح آتی ہے نا، جس طرح یزید کی قسمت میں لعنت تھی تو اس نے امام حسین کو گرفتار کرنے کے بجائے، قید کرنے کے بجائے، پکڑنے کے بجائے کیا کیا، شہید کر دیا۔ تو بات تو یہ ہے نا، اتنی بڑی حکومت ہو اور 70-72 بندے یا 200 بندہ، کون سا زیادہ تھا، ان کو گرفتار کر لیتے، جب وہ مر جاتا پھر امام حسین رساس کرتے رہتے۔ نہیں، بعد لعنت کیے، جب قسمت میں لعنت آئے تو ایسے آتی ہے کہ پھر وہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب تمہارے نبی کی سوچ ہی ختم ہو گئی
लानत लेने वाली सोच सवार हो गई तो उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। बस हर तरफ खुदा की लानत, खुदा के बंदों की लानत पड़ती रहेगी क़यामत तक। जब तक आमदी कायम है, गुलाम मोहम्मद कादियानी को लानत पड़ती रहेगी। जब आमदी ख़त्म हो जाएंगे तो उसको, उसकी लानत भी ख़त्म हो जाएगी। ये अब लानत छुड़ाना तुम्हारा काम है। ये लानत से अपने नबी को छुड़ाना चाहते हो तो फिर सारे मुसलमान हो जाओ। लानत से नहीं छुड़ाना चाहते तो फिर जितनी मर्जी तुम कोशिश करते रहो, वो तुम पर लानत पड़ती रहेगी। चलो अब तर्जुमा इस आया मुक़द्दसा का पूरा कर लें। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और वो रसूल उसकी सिफ़त है अन्नबीयुल उम्मी, वो ऐसा नबी है जो अनपढ़ नबी है। आहा सुभान अल्लाह, अनपढ़ ने इतना प्यारा इल्म दिया जिसकी इंतहा नहीं। दुनिया कायनात फ़ख्र करती है उस अनपढ़ के इल्म पे, और ये पढ़ा लिखा भी लानता ले रहा है। गुलाम मोहम्मद कादियानी काना ये पढ़ा लिखा भी लानते ले रहा है। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि, और वो जो ईमान लाए अल्लाह पर, व कलिमातिही, और उसके कुरान पर, उसके कलाम पर, उसके कलाम पर, उसके कुरान पर वत्तबाऊ, और इत्तबा करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वत्तबिऊहु, इत्तबा करे उस रसूल की, उम्मी रसूल की, जो ईमान लाए या ईमान लाया अल्लाह पर और उसके कलमात पर, और तुम सब इत्तबा करो उसकी। जमा वत्तबिऊहु, और तुम इत्तबा करो, पैरवी करो उस महबूब की, उस रसूल की। किस लिए? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम रास्ते हिदायत पर चलते रहो। खाने को मान लेना हिदायत नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेना हिदायत है। और वही आखिरी रसूल है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल जाअ बिल हक़ व सद्दक़ल मुरसलीन। कुल जाअ बिल हक़ व सद्दक़ल मुरसलीन। कुल जाअ बिल हक़ व सद्दक़ल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी अता फ़रमाए, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फ़रमाए, और जो मैंने कहा है इस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान पाक की तालीम को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान पाक का इल्म नसीब फ़रमाए। जिस तरह आमदी सारे जहल हैं, सारे के सारे कुरान गलत पढ़ते हैं और फिर अपने आप को मुफस्सर भी कहते हैं। इनका बड़ा जो गलत पढ़ता है खलीफा, ये उसकी नकल ही उतारते उतारते कुरान गलत कर बैठते हैं। हाँ, खलीफा मसरूर बिल्कुल कुरान गलत पढ़ता है। कई दफ़ा मैंने सूरत फातिहा सुनाई है आप लोगों को, और जो ऐसा कुरान पाक पढ़ता है उस पर कुरान की लानत है ना। कुरान पाक हालांकि इतना बड़ा तो इमाम बन गया, कम अज़ कम कुरान पाक सही कर ले। अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़िद दारैन व अहसन जज़ा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।